بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کل ہم نے بات کی تھی منافقین کے حوالے سے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ایک اہم نقطے پر گفتگو کروں گا، اور یہ نقطہ ہماری اجتماعی زندگی اور ہماری انفرادی زندگی سے متعلق ہے، اور بہت اہم یہ بات ہے، اور وہ ہے سیلف رائچسنس۔ سیلف رائچسنس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو نیک سمجھنا اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا، یہ سیلف رائچسنس ہے۔ قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے اور سختی سے منع کیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا کہ جو اس بیماری میں مبتلا تھے، وہ اپنے آپ ہی کو حق پہ سمجھتے تھے کہ بس وہی درست ہیں، اجتماعی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، باقی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور سورۃ النجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو اس رویے سے، اس سوچ سے منع کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں داخل ہو سکے گا مگر یہود اور نصارہ، بس یہ دو ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، قرآن کہتا ہے یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ لاؤ پھر برہان، دلائل، اگر تم سچے ہو تو یعنی اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے حوالے سے یا کسی کو جہنم کے حوالے سے ہم منسوب کریں، یا اس کی نشاندہی کریں، یا اس کو جہنمی کہیں، یا کسی کو اپنی طرف سے خود جنت کا سرٹیفکیٹ دیں۔ یہ ہے سیلف رائچسنس۔ یہ جس طرح یہود کو، نصارہ کو عمل سے بالکل بیگانہ کر دیا، بیزار کر دیا، دور کر دیا، اور ایک اپنی طرف سے خود فریبی، فضیلت کی، برتری کی، تفاخر کی ان کے اندر پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں اور دنیا میں جو سیادت اور قیادت اللہ نے ان کو دی تھی، اس سے آخر کار وہ محروم کر دیے گئے۔ اب قرآن مجید میں دو مقام ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 49، وہاں فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی سیلف رائچسنس میں وہ مبتلا ہیں، اس بیماری میں۔ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کا پاک کرنا، اور اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، یعنی چاہنے سے مراد، مشیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وہ قانون مشیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اس کو خدا پاک کرتا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا عزیز ہے، اللہ کا کوئی اپنا ہے کہ جس کو وہ پاک کر دیتا ہے اور باقی اجنبی اور غیر ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرتا، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کا ایک کرائیٹیریا ہے، ایک معیار ہے۔ قرآن پاک نے جہاں پر بھی ایمان کی بات کی ہے وہاں پر عمل صالح کی بات کی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کی، جنتی ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا۔ صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو لہٰذا اب میں جنت میں جاؤں گا، بے شک میرا جو بھی عمل ہو، فسق و فجور کا عمل ہو، میرا خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ہو، میں جھوٹ بولوں، فریب کروں، میں رشوت لوں، رشوت دوں، اور معاشرے کو میں فساد کی نظر کر کے رکھ دوں، اور پھر میں کہوں کہ میں جنتی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں مسلمان اور مومن ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایمان کا جو ظاہری نتیجہ ہے، یقینی نتیجہ ہے، وہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ ایک شخص دعویٰ کرے کہ جی میں مومن ہوں،
پھر عمل سے اس کے ظاہر ہی نہ ہو تو وہ کیسا مومن ہوا؟ ایک مسلمان ہے جو خود کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا عمل نہیں بتاتا کہ وہ مسلمان ہے، تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ تو لہٰذا اس خود فریبی سے بھی باہر آنا چاہیے کہ فقط کلمہ پڑھ لینا تو یہ کافی نہیں ہوتا۔ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو لہٰذا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کا، اس گروہ کا ذکر کیا کہ جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہود تھے اس وقت کے، کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ خود کو پاکیزہ ظاہر کرنے سے تم پاکیزہ نہیں ہو جاتے، بلکہ پاکیزہ کا ہونے کا وہ معیار ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ کے دین کو مانو، اپنے معاشرے سے ظلم کو، زیادتی کو، ناانصافی کو ختم کرو، معاشرے میں عدل اور احسان کو قائم کرو۔ اب اس کے بعد مومنین سے اللہ پاک فرماتا ہے، سورۃ النجم آیت نمبر 32 ہے، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک صاف مت جتایا کرو، پاک صاف مت جتایا کرو۔ اب وہ جتانے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، یعنی ظاہری لباس اس طرح کا پہنا کہ جس سے لوگوں میں انسان بڑا معتبر اور مقدس بن جائے، گفتگو ایسے کی جائے لوگوں میں بیٹھ کر کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ بڑا پاک صاف اور پاکیزہ انسان ہے۔ مختلف انداز ہیں اپنے آپ کو دکھانے کے، لیکن پاک صاف اچھا انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کی مجلس اور اس کی تنہائی ایک جیسی ہو، جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسے ہوں، جو اپنوں میں بیٹھے یا غیروں میں اس کا اخلاق اور اس کا کردار ایک جیسا ہو۔ در حقیقت وہ شخص اچھا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ صرف وہی بات ہے کہ سیلف رائچسنس، اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ میں بڑا پاک صاف ہوں، لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، آگے فرمایا ہوا اعلم بمن اتقی، کہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ متقی ہے۔ اب تقوی یہی ہے در حقیقت کہ آپ خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں تو آپ اللہ سے ڈریں۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ جب کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے اپنے کمرے میں اور کچھ دیکھ رہا ہے، اگر وہ خدا کا ڈر رکھتا ہے اکیلے بیٹھے ہوئے بھی تو وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ کمپیوٹر پہ ایسا کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی میں آتا ہے، اب اس کی حالت کیا ہوگی کہ جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوگا وہ فوری طور پر یا تو تبدیل کر دے گا، یا اس کی کوشش ہوگی کہ وہ دروازہ پاؤں مار کر اس کو بند کر دے، یا پہلے سے ہی نوک کر کے بیٹھے۔ اب یہ نادان انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زمانے سے لوگوں سے چھپ کر میں نے یہ کام کر لیا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا خدا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو حالت ہے نا، یہ کیفیت اگر صحیح طور پر انسان پر طاری ہو خلوت اور جلوت میں، تو در حقیقت یہی تقویٰ ہوتا ہے، یہی پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اگر یہ حالت اور کیفیت نہ ہو، یہ کیفیت ہو کہ باہر جب لوگوں کے سامنے آئے تو پھر تو بڑا پاک صاف اپنے آپ کو پیش کرے اور جتائے لوگوں کو، اس کا اظہار کرے، تو اس سے قرآن پاک نے منع کیا۔ تو فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو پاک صاف یہ مت جتاؤ، اور یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے متقی اور پرہیزگار کون ہے۔ اب یہ جو اپنے آپ کو پاک اور صاف جتانا اور شو کرانا، یہ جو سیلف رائچسنس جس کو میں کہہ رہا ہوں، اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اور یہ کیا بیماریاں جنم دیتی ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر خود پرستی کی یہ علامت ہے۔ یعنی انسان جب اپنی پرستش میں مبتلا ہو جاتا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، قرآن کہتا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنے آپ کو معبود بنا لیا، اپنی پرستش میں مبتلا ہو گیا، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جسے سیلف رائچسنس کہتے ہیں، اور پھر تکبر، غرور کی بھی یہ پیداوار ہے۔ اللہ پاک ان تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور پھر یہ جو سائیکولوجیکل گریٹیفیکیشن جس کو کہا جاتا ہے، نفسیاتی تسکین اس سے ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے سوسائٹی میں اپنی دھاک بٹھا لی، اپنا روب بٹھا لیا۔ یہی معاشرہ تھا کہ جو مجھے نہیں مانتا تھا،
تو یہ جو محرومیاں انسان میں ہوتی ہیں، جو ڈپرائیو پیپل یا ڈپرائیو چلڈرن میں ان کو کہتا ہوں، معاشرے کے محروم بچے، یہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے نا کہ گھر میں بچہ ہو، جب اس کی طرف توجہ نہ دی جائے تو وہ برتن توڑتا ہے، چیزیں توڑتا ہے۔ یہ رویہ بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ سیلف رائچسنس بھی در حقیقت معاشرے سے جو ان کو محرومی ملتی ہے، احساس محرومی ہے، اسی کا نتیجہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو پھر اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور معاشرے سے پھر انتقام بھی لیتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں نے کل بھی بیان کی تھی، اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی سیاسی تحریکیں اور انقلابات کی جو بنیاد ہے وہ یہی سیلف رائچسنس ہے، اور ان سے بڑے بڑے فسادات نے جنم لیا ہے دنیا میں۔ اور پھر ہوا کیا ہے کہ اس کی سزا پھر پوری قوم نے بھگتی ہے، اس میں مبتلا ہوئی ہے، اور یہ سزا پھر کئی دہائیوں تک چلتی رہی ہے، صرف ایک شخص کی جسے سیلف رائچسنس کا احساس جو اس کے اندر ہوتا ہے، اور جو اس کے گروہ کے اندر، اس کی جماعت کے اندر، فرقے کے اندر، یعنی اگر آپ فرقوں کا بھی مطالعہ کر کے دیکھیے، اسلامی تاریخ کو ہی پڑھ کر دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی آپ کو یہی چیز ملے گی۔ یعنی معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر ہیں، وہاں پر کیا صورتحال آپ کو نظر آتی؟ وہ یہی ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں سچ پہ ہوں، تو لہٰذا میں اپنے فریق مخالف کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اس کے حقدار ہیں، اور چونکہ میں حق پر ہوں تو لہٰذا میں ان کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی کر سکتا ہوں۔ خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ وہ اسی بنیاد پر ہی سلوک کیا گیا کہ یہی بیماری اس وقت کے گروہوں میں اور جماعتوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا سیلف رائچسنس کی۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر میں تاریخی پہلو پہ جاؤں گا، تاریخی حوالے سے، تو ہماری گفتگو اسی موضوع پر طویل ہو جائے گی، تو میں اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ تاریخی حوالے ایک ایک کر کے اگر بیان میں کروں تو بہت سے حوالے، بہت سے مذہبی بھی، سیاسی بھی، گروہی بھی اور خاندانی بھی۔ لیکن اب ہم اس سے آگے، جہاں پہ ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، اس سے آگے میں مزید چند آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرمایا کہ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی جیسے مومنین ایمان لائے، قالوا انؤمن، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، کہ جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ اب یہ جو یہود ہیں یا منافق ہیں یا کوئی گروہ ہے کہ جو اسلام کی دشمنی پر ڈٹا ہوا ہے اور دھوکہ دہی پر لگا ہوا ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، جو فساد فی الارض کر رہے ہیں، جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کہ جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں، یعنی ایمان والوں کو بیوقوف۔ کیوں بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مومنین نے اپنا تن، من، دھن، جان، مال سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، تو یہ تو بڑی ذہانت رکھنے والے لوگ ہیں نا، بڑی عقل رکھنے والے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کر لیا ہے، اور جو مومنین ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب ان کی نظر میں وہ بیوقوف ہے۔ یعنی عربی زبان میں جب ہم سفہن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا پن، اور عقل کی جو کمی ہوتی ہے نا، یہ انسانی ذات میں سب سے زیادہ یعنی ہلکا پن یہی ہوتا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں جن کا مال ہے، ان کو بھی قرآن پاک نے سفیہ، سفہا، سفیہ کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی ان میں ابھی عقل میچور نہیں ہوتی، ان کی سمجھ میچور نہیں ہوتی، وہ اپنا کاروبار، تجارت سنبھال نہیں سکتے۔ تو یہ لوگ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، کیا ہم ایمان لائیں کہ جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟
الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو عقل نہیں، شعور نہیں، سمجھ نہیں ان کو، یہ بس دنیا داری کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے کاروباری لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنا کاروبار انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تجارت قربان کر دی، مال قربان کر دیا، تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے حضرت مصعب بن عمیر نوجوان، یعنی جن کی عمر غالباً 20 سال سے بھی کم ہوگی، بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑی مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے، بڑے اچھے کپڑے پہنتے تھے، بڑے اچھے جوتے، اور وہ اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے، یعنی گلی کوچے مہک جاتے تھے ان کی خوشبو سے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، پھر پیوند لگے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنی دنیا سب کچھ قربان کر دی، تو یہ تو نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا بیع کیا ہے، جسے قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ جنت کے بدلے میں اللہ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، تو جنت کے بدلے میں، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہ ان کا رویہ، آپ دوغلی چال ان لوگوں کے دیکھ لیجئے، ایک طرف تحقیر کا انداز ہے کہ ہم ایمان لائے، جیسے بیوقوف ایمان لائے، اب ادھر جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ واپس اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تو ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے ایک دو الفاظ ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو شیاطین یعنی شیطان کی یہ جمع ہے، شاطنہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہوا، یعنی شیطان کا مطلب ہوا کہ وہ جو دور ہو گیا، کس سے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور اگر اس کا مطلب شاطہ سے ہو، شاطہ یشیت ہو، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غضب میں جل گیا، شیطان حسد کی آگ میں جل گیا کہ حضرت آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا، سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ جو غضب ہوتا ہے یعنی جو غصے میں جل جاتا ہے اور جس میں بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اس کو بھی شیطان کہتے ہیں۔ جلد باز انسان ہوتا ہے، یعنی جن و انس دونوں میں شیطان ہے، تندخو، جلد باز اور مشتعل مزاج رکھنے والا، شریر، یہ یعنی شیطان اسی کو کہتے ہیں۔ دو مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، رحمت سے دور یا غصے میں جل جانے والا۔ تو یہاں پر جب شیاطین کا لفظ استعمال ہوا تو گویا کہ یہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں، ان سے جب ملتے ہیں، شیاطین سے یا مراد ان کے سردار بھی ہو سکتے ہیں، جو یعنی جس میں بہت زیادہ حسد ہے، بہت زیادہ جلن ہے اور بہت زیادہ دشمنی ہے، غضب ہے جس کے اندر، کینہ ہے، اب یہ ان کے ساتھ کٹھے ہوتے ہیں تو قرآن میں ایک مقام پر بعضهم الی بعض کے الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ خود بھی شیطان ہیں، جن سے ملتے ہیں وہ بھی شیطان ہیں، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو استہزاء کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ تحقیر ہوتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ استہزاء سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت دوسرے کے ساتھ کرنا جس سے دیکھنے والا ہنس پڑتا ہے، یعنی ایک تحقیر کا پہلو پوشیدہ ہے اس میں۔ اب انسان تو استہزاء کرتا ہے، تو جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہوں تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا کہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ وہ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں اور دھوکہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعہم، فرمایا اللہ ان پر اس دھوکے کو لٹانے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ لٹانے والا ہے، یعنی دھوکہ
دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ دوسرے کو ناکام کرنا، ناکام اور دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، یہی مقصد ہوتا ہے، دوسرے کو گرانا، ذلیل کرنا۔ تو گویا کہ جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو اور اللہ کو وہ دھوکہ دیں تو اللہ ان کے دھوکے کو ان پر واپس کر دیتا ہے، یعنی وہ خود ذلیل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایمان والوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ان کے دھوکے کو ان پر لوٹا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جب یہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کی خاطر وہ ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں وہ نتیجہ، وہ مقصد اللہ ان پر ہی لوٹا دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، فرمایا کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور یہ اپنی اس نافرمانی میں یعمہون بہکتے پھرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لفظ بہت اہم ہے، بلکہ دو لفظ ہیں۔ ایک ہے کہ یمدہم، مہلت دیتا ہے اللہ۔ قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ادھر سے غلطی کی ادھر سے سزا مل گئی، ادھر غلطی ہوئی ادھر سے سزا مل گئی، لیکن نہیں، اللہ کا نظام اور قانون یہ ہے کہ وہ اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو، اور مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ جی مولا میں نے گناہ کیا، غلطی کی، تو نے مجھے وقت ہی نہیں دیا تھا، میں معافی مانگ لیتا، میں توبہ کر لیتا، میں واپس پلٹ آتا۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لے بندے تیرے پاس وقت ہے ابھی۔ تو یہ یمدہم، تو فرمایا کہ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اور یہ جو طغیان لفظ ہے، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنی نافرمانی میں، یعنی حد سے گزر جانا، اس کو در حقیقت طغیان عربی زبان میں کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ موسیٰ فرعون کی طرف جا، اس لیے کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، طغی، اس نے سرکشی اختیار کر لی، تو فرعون کی طرف جا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے اور یہ اپنی سرکشی میں بہکتے پھرتے ہیں۔ اب اس کے آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اشترا کا مطلب یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترجیح دے دی ان لوگوں نے ہدایت پہ گمراہی کو، حالانکہ اللہ نے پیغمبر اتارا، کتاب دی، حق اور باطل کو واضح کر دیا، رات اور دن میں جس طرح فرق ہے اسی طرح اسلام اور کفر میں فرق کو واضح کر دیا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان الفاظ میں بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے۔ وہ یہ کہ فرمایا کہ ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا، ان کو تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، یعنی یہ دنیاوی منفعت میں بھی ناکام ہوئے، وہ بھی آخر ان کی نافرمانی، سرکشی اور ان کی بدکاری، گناہ اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا خدا کے دین کے خلاف، اس سے انہوں نے اپنی دنیا کو بھی تباہ کر لیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت پر رہے، نہ ان کو ہدایت نصیب ہوئی، نہ ہدایت پر یہ چلے، تو یعنی دنیا تو اس طرح برباد ہو گئی اور ہدایت بھی نصیب نہ ہوئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو بھی تباہ کر لیا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے اسلام کو غلبہ ہوا، اسلام پھیلتا چلا گیا، مسلمانوں کی دنیا کہاں سے کہاں مسلمان پہنچ گئے، فتوحات میں اور دولت کی کثرت میں، وسعت میں، وہ بھی ہو گیا، اور پھر خدا کی طرف سے آخرت کی عنایت اور آخرت کی نعمتیں بھی ان کو عطا کر دی گئی۔ تو یہ لوگ جو اسلام کی دشمنی میں تھے یہ ناکام ہو گئے۔ اب ناظرین کرام، اس سے آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں انہی میں سے جو ایک دو گروہ ہیں ان کی جو حالت ہے اس کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو اگلی 2-3 آیات ہیں ان کا بیان ہم کل کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات میں عرض کروں گا۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال کسی نے یہ بھیجا ہے کہ کیا مکان گروی
لینا یا دینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ دیکھا جائے گا کہ جو گروی دینے والا ہے یا لینے والا ہے، خاص طور پر گروی دینے والا، وہ کسی مجبوری سے دے رہا ہے یا مجبوری سے نہیں دے رہا۔ اگر وہ مجبوری سے دے رہا ہے تو پھر احکام مختلف ہوں گے، اگر وہ مجبوری سے نہیں دے رہا تو پھر اس کا جو حکم ہوگا وہ مختلف ہوگا۔ یعنی اگر ایک شخص مجبوری سے دے رہا ہے، مثال کے طور پر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کا 1 کروڑ کا مکان ہے، 2 کروڑ کا، اور وہ اس کو 20 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ مجبوری میں چاہتا ہے کہ یہ میرا مکان کوئی رکھ لے اور اس کے بدلے عوض میں مجھے کچھ رقم دے دے تاکہ میں اپنی اس مجبوری کو حل کر سکوں، تو یہ مجبوری کی حالت بن جاتی ہے۔ اس میں صورت یہ بنتی ہے کہ وہ جو مکان ہے وہ بطور ضمانت کے اس شخص کے پاس ہے جس نے جو پیسے 10-15 لاکھ روپیہ دیا ہے، وہ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اس کا کرایہ دے گا، کرایہ بھی وہی کہ جو مارکیٹ کے مطابق ہے۔ یہ ہے مجبوری کی حالت میں۔ اب آج کل جو نئی صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مکان ایک شخص اس لیے گروی دینا چاہتا ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے جو پیسے آئیں گے میں اس سے کاروبار کروں گا۔ اب اس کے جو احکام ہیں یا اس کا جو حکم ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اب اس مکان جو اس نے گروی دیا ہے اب اس کی کیا حالت ہوگی؟ پہلے تو صورت مجبوری کی تھی، اب اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو گروی دے رہا ہے اس نے پیسے لے کر اپنا کاروبار کیا، وہ اس میں ماشاءاللہ کما رہا ہے، اور جو مکان جس کے پاس ہے اگر وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے، یا وہ آگے دے کر اس گروی مکان کو رقم کمانا چاہتا ہے یا کرائے پہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ یعنی یہ حالت کو دیکھا جائے گا، یعنی مجبوری کی حالت ہے یا نہیں ہے۔ مجبوری میں ہو تو پھر وہی معاملہ ہے کہ وہ استعمال نہیں کر سکتا، نہ کرائے پہ دے سکتا ہے، نہ خود رہ سکتا ہے۔ اگر رہے گا اب اس کی حالت بدل جائے گی، اب وہ گروی مکان نہیں رہے گا، وہ اب کرائے کی صورت اس کی بن جائے گی، اور کرایہ جس نے گروی مکان دیا ہے وہ اب جو اس کے پاس پیسے ہوں گے وہ اس میں سے مارکیٹ کے مطابق کرایہ کاٹ سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور اگر وہ رقم کچھ سالوں کے بعد واپس کرے گا تو وہ کرائے کو منہا کر کے اگر کوئی بچے گا پیسہ تو وہ اس کو واپس کرے گا۔ یہ مجبوری کی صورت ہے۔ اگر مجبوری کی صورت نہیں ہے، آپس میں دونوں معاہدہ کر لیتے ہیں، گروی دینے والا گروی لینے والا، اور وہ دونوں خوشحالی سے، یعنی ایک کاروبار کرتا ہے، دوسرے طریقے سے مکان کو استعمال کرتا ہے، تو وہ جائز ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ قسطوں کے حوالے سے، کہ یہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، موٹر سائیکل اور ٹی وی وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں، تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر پیسے کا کاروبار ہوگا تو وہ واضح بات ہے کہ پیسے استعمال ہو جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یا کوئی آٹا ہے جیسے، یا کوئی چینی ہے، کوئی چیز کھانے کی چیز ہے، وہ استعمال ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اگر موٹر سائیکل ہے، کوئی چیز ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتی نا، وہ تو استعمال ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا اس کے بدلے میں جو دیا جائے گا تو اس کو کرایہ خیال کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قسطوں پر چیزیں دینا یا لینا یہ جائز ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تاخیر ہو جاتی ہے ادائیگی میں تو اس پر پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اتنی رقم جرمانے کے طور پر دیں گے۔ یہ بعض علماء کے نزدیک، بلکہ اکثر کے نزدیک تو یہی رائے ہے کہ بھئی وہ سود میں جرمانہ شمار ہوگا، تو وہ جرمانہ نہیں لے سکتا۔ لیکن بات کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ جو جرمانہ ہے وہ در حقیقت اس پر ہے جو وہ لیٹ کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے۔ یعنی جیسے ہم کوئی جرمانہ ادا کرتے ہیں مختلف معاملات میں، چالان ہو جاتا ہے، ہم اس کا جرمانہ ادا کرتے ہیں، یا اسی طرح بہت سے معاملات میں ایک خاص رقم بطور سزا کے، پنشمنٹ کے ہم ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا اس معاملے میں بھی اگر ایک سزا کے طور پر رقم لی جاتی ہے تو اس پر بھی کوئی
ममानियत नहीं है, ये कोई नाजायज़ नहीं, ये भी एक राय हमारे सामने आती है। लेकिन बहरहाल किस्तों पर चीज़ दी जा सकती है, इसका कारोबार किया जा सकता है, क्योंकि ये बै भी है, इसमें कीमत का तयन भी है और मुद्दत भी इसके अंदर बयान कर दी जाती है। और फिर ये है कि आप जब चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जब आप किस्तों पर कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी कीमत बेचने वाले, ख़रीदने वाले, किस्त पर देने वाले, किस्त पर लेने वाले, दोनों के आपस के इजाब व कबूल से, रज़ामंदी से एक मुआहिदा दोनों के दरमियान तय पाता है। तो लिहाजा ये एक जायज़ मुआहिदा होता है और ये कारोबार किया जा सकता है। वक्फ़े के बाद मज़ीद आपके सवालात पर हम गुफ्तगू करते हैं। वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर आपके सवालात के साथ एक सवाल ये भेजा गया है कि एक साहब कहते हैं कि 5 साल पहले मैंने किसी को कर्ज़ा दिया था 5 लाख रुपया, तो अब रुपया डिवैल्यू हो गया। अब वो जो 5 साल बाद जो रकम मेरी बनती है वो आप यूँ कह लीजिए कि वो 5 लाख अब नहीं रहती। अब जिस तरह महंगाई हो गई, इफ़रात ज़र हुआ, जिसकी वजह से वो 5 लाख कम होकर वो 4 पे आ गया, 3.5 पे आ गया, तो उसकी ये वैल्यू बन गई। तो अब जब मैंने कर्ज़ वापस मांगा और मुझे मकरूज़ ने कर्ज़ दिया तो उसने वही 5 लाख ही मुझे देना है। तो इसका क्या मामला किया जाए कि जो कर्ज़ खा है वो तो नुकसान में रहा। ऐसे सवालात उलमा से पूछे भी जाते हैं और ये आए दिन हमारा तजुर्बा और मुशाहदा भी है, और इस पर झगड़े भी बड़े होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजर गए तो एक रकम दी गई। अब वो रकम जब वापस की गई 20 साल के बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद, वो बिल्कुल थोड़ी सी रकम रह गई, उसकी कोई वैल्यू ना हुई। अब ये एक बड़ा अहम मसला है। इसका हल जो है वो ये है, 2-3 हल हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उलमा ने ये कहा कि भाई कर्ज़ खा तकाज़ा नहीं कर सकता मकरूज़ से कि भाई उस वक्त इतनी रकम बनती थी, अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इतनी ज़्यादा बनती है, तो आप मुझे ये सारी रकम दें जो ऊपर की बनती है उस हिसाब से। तो ये कर्ज़ खा तकाज़ा नहीं कर सकता। हाँ, मकरूज़ को रग़बत दिलाई जा सकती है, तरग़ीब दी जा सकती है कि भाई देखो आप मुश्किल वक्त में थे, आज से 5-10 साल पहले इसने आपकी मदद की थी, तो उस वक़्त पैसे की ये वैल्यू थी, आज ये वैल्यू है, तो आप माशाल्लाह आप खुशहाल हो, वसअत भी है, सब कुछ है, तो आप एहसानन और नेकी के साथ आप उसको ज़्यादा दे दो, ये हो सकता है। लेकिन कर्ज़ खा तकाज़ा नहीं कर सकता, यानी ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे इस तरह दो। एक सूरत ये भी बनती है कि जब आप कर्ज़ देते हैं तो आप उस वक़्त ये तय कर लें कि भाई आप मुझे इतने डॉलर दे देंगे, यानी 1 लाख रुपए के बराबर 5 साल बाद, 10 साल बाद आप मुझे डॉलर या पाउंड या यूरो दे देंगे। एक सूरत ये भी बनती है। एक सूरत ये भी बनती है कि जब आप कर्ज़ दे रहे हैं आप उसी वक्त कह दें कि मैं दे तो आपको रुपए में रहा हूँ, लेकिन मुझे आपने वापस जो उनसा है डॉलर में करना है, या आपने पाउंड में करना है, या सोने में, गोल्ड में करना है। तो वो आप यानी मिसाल के तौर पर अगर एक वक्त में अगर आपने 2-2.5 लाख रुपया आपने दिया या 3 लाख रुपया दिया, तो उस वक़्त 1 तोला सोना है, तो आप 10 साल गुजर जाएं, 20 साल गुजर जाएं, 15 गुजर जाएं, आप ये मुआहिदा कर लें कि ये मैं दे तो आपको इस तरह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो सोना बनता है वो इतने रुपए में बन रहा है, तो लिहाजा आप मुझे 10-20 साल बाद जब भी आप मुझे देंगे तो आप मुझे सोने के हिसाब से, यानी 1 तोला सोना आपने मुझे दे देना है, क्योंकि इस वक्त इन पैसों की जो अमाउंट है यह मसावी है 1 तोला सोने के। हाँ, जब उस वक्त सब कुछ वाज़े कर दिया जाए ना तो फिर ये तो जायज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप उस वक्त वाज़े नहीं करते और 20 साल बाद फिर आप इस बात का तकाज़ा करते हैं, या फिर जो मकरूज़ है उसके साथ ज़्यादती करते हैं और ज़बरदस्ती आप कहते हैं कि जी नहीं आप मुझे यही दें रकम क्योंकि अब डिवैल्यू हो गया रुपया, तो ये गलत है, ये सूद में शुमार होगा। एक सवाल ये भी भेजा गया है कि
کہ سنی اور غیر سنی کا جو نکاح ہے، یعنی مثال کے طور پر لڑکی سنی ہے، لڑکا غیر سنی ہے، کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یا لڑکا سنی ہے اور لڑکی غیر سنی ہے، تو اس حوالے سے یہ انگلینڈ سے بھی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میرا اس حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک فیملی میں جنم لیتے ہیں، ہم رسوم اور رواج کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے، وہاں پر تو پھر بھی نباہ ہو جاتا ہے اختلاف کے باوجود، یعنی ہم گندھے ہوئے نہیں ہوتے رسوم و رواج میں، لیکن وہ صورت کہ جہاں پر ہم اپنے مسلکی اور فرقے کے جو رسوم و رواج ہوتے ہیں، روایات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر ہمیں احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ پھر آنے والی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان رواج اور رسوم کی وجہ سے۔ یہ اس مسئلے کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے فقہا نے بیان کیا کہ آپ اپنے ایک سماجی سٹیٹس کو دیکھ لیتے ہیں، اپنے خاندان کو دیکھ لیتے ہیں، آیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، جیسے تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے، مال و دولت کا مسئلہ ہوتا ہے، خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، اس لیے کہ تاکہ زندگی اچھی گزرے۔ تو اسی طرح اگر بہت زیادہ کوئی اپنے مسلک اور فرقے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ جب کوئی دن آتے ہیں، مہینے آتے ہیں، تو وہ اس میں انہی رسوم و رواج کو ادا کرتا ہے اور بہت زیادہ اس کا پابند ہے، تو پھر وہاں پر اس طرح کے مسائل پھر ضرور پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اختلافات پہلے تو سامنے نہیں آتے لیکن بعد میں پھر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان سارے معاملات کو دیکھ کر قدم اٹھایا جائے تو پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ زندگی سکون سے اور اطمینان سے اور اتفاق اور محبت سے گزرے گی۔ ناظرین کرام، آخر میں جاتے ہوئے ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری نظروں اور میری سماعت، میری زبان اور میرے دل کی حفاظت فرما۔ یعنی حفاظت یہی ہوتی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری نظروں کی، ہماری سماعت کی، ہماری زبان کی اور ہمارے دل کی حفاظت فرما، یعنی ان اعضاء کو ہم تیری منشا اور تیری مرضی اور تیری رضا کے مطابق ہم استعمال کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔